بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ملے قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدہ رہے والئی جگ اون جگ قبر حشر کسے بئی روشنائی دی لوڑ نہیں کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چا کر لو لو وچ ہووے عشق نبی کسے بئی آشنائی دی لوڑ نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے ہادی اور رہبر روئے زمین کے مختلف حصوں علاقوں اور خطوں میں تشریف لائے اور اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 500 سال کی طویل مدت تک انسانیت آسمانی ہدایت سے محروم رہی جس کا اثر یہ ہوا کہ سطح زمین پر بسنے والی انسانیت پر کفر و جہالت شرک و ضلالت کی سیاہی اور تاریکی مکمل رات کی طرح چھا گئی دنیا جہنم بن چکی تھی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے تھے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اس ظلمت سیاہی اور تاریکی کے عالم میں نورانیت اور روحانیت کا آفتاب صداقت و ہدایت کا روشن سورج در یتیم کی شکل میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لال عبداللہ کا لخت جگر حسنین کریمین کے نانا جان زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ کے ابا جان ساقی کوثر شافی محشر محبوب رب العالمین تاجدار مدینہ سید الانبیاء کونین کے شہزادے سید المرسلین خاتم النبیین مقصود کائنات جمال کائنات
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں سوموار کے دن صبح صادق کے وقت طلوع ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے میلاد النبی کا وقت صبح صادق تھا، آنے والا نبی بھی صادق تھا، اور نبی جس اسماعیل کی اولاد کے اندر پیدا ہوئے وہ اسماعیل بھی صادق تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آنے والا نبی جس ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ بن کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ تشریف لائے وہ ابراہیم صدیق تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آنے والے نبی کے ہاتھ پر سب سے پہلے جس شخصیت نے ایمان قبول کیا دنیا اسے صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور جب میں تصورات کی دنیا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں تو ابو بکر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ یہ پتھر ہے جس کے پاس لوگ کھڑے ہو کر طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو جواب دیا ہوگا ابو بکر اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، جب بیت اللہ کی دیواریں بلند ہوئی تو یہ پتھر لفٹ کا کام دے رہا تھا، یہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، اس پتھر کے اوپر ابراہیم خلیل کے قدم آئے، میں نے اسے بیت اللہ کے اندر جگہ دے دی۔ امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مقام نیاز میں ہوتے ہیں پھر مقام ناز میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ اگر پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات آئے آپ نے اسے بیت اللہ کے اندر جگہ عطا فرما دی، اللہ صدیق کے کندھوں پر تیرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کندھوں کو جگہ کہاں ملے گی؟ میرے اللہ نے ناز کے انداز میں جواب دیا ہوگا صدیق کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر پتھر کے اوپر ابراہیم کے نشان آئے بیت اللہ کے اندر جگہ دے دی، تیرے کندھوں کے اوپر میرے محبوب کے قدم آئے، میں قیامت تک کے لیے اس پورے جسم کو روضہ رسول اللہ کے اندر جگہ عطا کر دوں گا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ آج دنیا کے اندر جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم میں سے ہر انسان یہ کہتا ہے اللہ کا احسان ہے، اگر اپنا گھر ملے تو کہتے اللہ کا احسان ہے، اگر اپنی سواری مل جائے تو کہتے اللہ کا احسان ہے، اگر بچوں کا مستقبل سنور جائے، بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر خوشحالی کی زندگی گزاریں تو ماں باپ کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے۔ اور میرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، او دنیا والو میں نے اپنا محبوب تمہارے اندر بھیج کر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ آج نعمت ملتی ہے ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے اللہ کا احسان ہے، اور اللہ نے آمنہ کے لال کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا۔ یہاں پہ نقطے کی بات سمجھنا، میں تصورات کی دنیا میں گم ہو کے جبل سور کی طرف جاتا ہوں جہاں صدیق نبوت کو کندھے پہ اٹھا کے غار سور کی طرف جا رہی ہے، میں ابو بکر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ابو بکر ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے، صدیق یہ تو بتلا آج تیرے کندھوں کے اوپر کیا چیز ہے؟ تو صدیق
صدیق لقد من اللہ علی المؤمنین اس آیت کی روشنی میں جواب دیتے ہیں، اور دنیا والوں تم کہتے ہو اللہ کا احسان ہے، میرے کندھوں کی طرف دیکھو، میرے کندھوں کے اوپر آج اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اس کائنات کے اندر لوگوں کے اوپر احسان کیا۔ میلاد النبی کا وقت صبح صادق تھا۔ نبی علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس بے جان دنیا کے اندر ایک جان آ جاتی ہے، باغ عالم سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو کائنات کے اندر جہاں بھی پانی تھا میرے پیغمبر کی برکت سے اس رات وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر جس رات اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس رات جتنی خواتین دنیا کے اندر حاملہ تھی اللہ نے سب کو نرینہ اولاد عطا فرما دی۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب آسمان کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے تو رات کی سیاہی اور تاریکی مٹ جاتی ہے، اسی طرح جب آسمان ہدایت پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرہ بن کر طلوع ہوئے تو جہالت کی تاریکی مٹ جاتی ہے، اور میرے پیغمبر کے آنے کی برکت سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، محمد مصطفیٰ آئے، اپنا راز تو نہیں ہے۔ میں نے اپنے محبوب کا نام لیا، آپ حضرات نے درود شریف نہیں پڑھا۔ محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے محبوب کا نام آئے تو آپ محبت اور شوق کے اندر درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرما لیں گے۔ جس دعا کے شروع میں اور آخر کے اندر درود پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر مجلس کے اندر بار بار درود شریف پڑھا جائے گا اللہ اٹھنے سے پہلے ایک تو مغفرت فرما دیں گے۔ حکیم صاحب مولانا شرافت صاحب نے جو خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں مجلس قبولیت پا جائے گی۔ پھر قبولیت کی رات ہے، رات کا وقت ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اگر آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہے جب آپ اپنے گھروں کو جائیں گے جا کے آرام کریں گے تو اللہ خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرما دیں گے۔ میرے پاس ابھی بھی ایک میسج موجود ہے، ہمارے ایک دوست ہیں فوج میں ہوتے ہیں، گھر ان کا سیناوا کے اندر ہے لیکن آج کل نوشہرہ کے اندر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کل نماز جمعہ سے قبل مجھے میسج کیا کہ حضرت میری بڑی تمنا تھی کہ اللہ خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ نے آج میری تمنا کو پورا کر دیا اور دیدار مصطفیٰ کی نعمت حاصل ہو گئی۔ فوج کے اندر نوکری کرتے ہوئے، سرکاری ملازمت کرتے ہوئے اللہ اگر یہ نعمت دے سکتے ہیں، آپ تو ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں آئے ہیں، اس مجلس کے اندر ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں کیا بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ محبوب کے آنے کی برکت سے کائنات میں بہار آ جاتی ہے۔
میرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور، لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں یہ حضرات پیغمبر کو نور نہیں مانتے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے قرآن کے اندر پیغمبر کو نور فرمایا، ہم پیغمبر کو صرف نور نہیں بلکہ نور علی نور مانتے ہیں۔ میں تو اس وقت بھی پیغمبر کے نور کو مانتا ہوں جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ حوریں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندے نے فرمایا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، نور بن کے آتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں، میرے پیغمبر کی برکت سے وہ قبر بھی روشنی والی بن جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام ایک دن مسجد میں تشریف لائے، مسجد کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ عورت کہاں چلی گئی جو روزانہ صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رات اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ فوت ہو گئی؟ جی اللہ کے نبی رات کو دفن بھی کر دیا گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے اس عورت کی قبر پہ لے چلو جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، جو مسجد میں ٹاکی لگایا کرتی تھی۔ یہ آمینہ کے لال دو جہاں کے سردار اس عورت کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ میرے آنے کی برکت سے اللہ نے اس قبر کو منور اور روشن فرما دیا۔ میرے پیغمبر کی برکت سے تو قبر بھی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ میرے پیغمبر کی نور والی روشنی اگر ابو بکر پہ پڑتی ہے اللہ اس نور کی برکت سے ابو بکر کو صدیق بنا دیتے ہیں۔ اگر میرے پیغمبر کی وہ نور والی روشنی کالے رنگ کے بلال پہ پڑتی ہے، وہ بلال چلتا زمین پہ تھا لیکن اللہ قدموں کی آواز جنت کے اندر پہنچا دیا کرتے تھے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی، دنیا میں تشریف لانا تھا، تو میرے کمرے کے اندر جو چراغ تھا اس چراغ کے اندر تیل نہیں تھا۔ میں بڑی پریشان تھی کہ اگر تیل کا انتظام ہو جاتا تو کمرہ روشن ہو جاتا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ اگر روشنی کا انتظام ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے آمینہ سے فرمایا ہوگا آمینہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تو چراغ کے اندر تیل کی وجہ سے پریشان ہے؟ تو نے چھوٹا سا چراغ جلانا ہے آمینہ، میں آپ کو ایسا نور سراج منیرہ عطا کرنے والا ہوں جب وہ آئے گا تو چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آمینہ میں ایسا سراج منیرہ عطا کرنے والا ہوں جب وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ آئے گا تو ایران کا آتش کدھا بجھا دیا جائے گا۔ آمینہ تیرے کمرے کے اندر حجرے کے اندر جو چراغ ہے اگر تو اندر جلاتی ہے تو اندر روشنی کا انتظام ہوگا، باہر اندھیرا ہوگا۔ آمینہ اگر تو یہ چراغ اٹھا کے باہر لے جاتی ہے تو باہر
روشنی ہوگی لیکن اندر اندھیرا ہوگا۔ آمینہ میں آپ کو ایسا محمد روشنی والا، نور والا عطا کر رہا ہوں۔ اگر محمد باہر ہوں گے ان کی روشنی اندر ہوگی، اگر محمد اندر ہوں گے ان کی روشنی پورے عالم کے اندر ہوگی۔ آمینہ جو چراغ تیرے پاس ہے اگر ہوا کا جھونکا آ جائے تیرے چراغ کو بجھا کے رکھ دے گا، لیکن آمینہ جو سراج منیرہ پیغمبر محمد میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، اگر عمر جیسا بہادر شخص بھی ننگی تلوار اٹھا کر اس نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا، میں رب اس عمر کو بھی تیرے بیٹے محمد کا نوکر بنا دوں گا۔ پھر نہ رہا اندھیرا سرکار کی گلی میں، پھر نہ رہا اندھیرا سرکار کی گلی میں، جب سے ہوا سویرا سرکار کی گلی میں، جب تک آ نہ سکا تھا ادنا بلال تھا وہ، اونچا ہوا پھریرا سرکار کی گلی میں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے جب میرا بچہ دنیا میں آیا میں نے دیکھا میرے بچے کے اندر سے نور نکلا، بلکہ یوں سمجھ لیں آمینہ فرماتی ہے جس رات میرے بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا حضور میں سے نور نکلا۔ حضرت آمینہ یہ نہیں فرماتی کہ نور میں سے حضور نکلے، بلکہ فرماتی حضور میں سے نور نکلے۔ نور میں سے حضور نکلے کمال کی بات نہیں ہے، حضور میں سے نور نکلے کمال کی بات ہے، کیونکہ نور اعلیٰ نہیں ہے بلکہ حضور اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ نے نور اعلیٰ نور بنایا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، نوریوں کا سردار جبرائیل ہے۔ وہ جبرائیل کسی پیغمبر کے پاس ایک مرتبہ آیا، کسی پیغمبر کے پاس 10 مرتبہ آیا، کسی پیغمبر کے پاس 100 مرتبہ آیا، لیکن نوریوں کا سردار جبرائیل میرے پیغمبر کے پاس اللہ کا پیغام لے کر تقریباً 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ اللہ نے بتلا دیا اور دنیا والوں جبرائیل اعلیٰ نہیں ہے بلکہ حضور اعلیٰ ہے، کیونکہ میں نے حضور کو نور اعلیٰ نور بنایا ہے۔ آسمان پہ سورج طلوع ہوتا ہے، اگر عین دوپہر کے وقت میں کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو سورج کے سامنے یوں کرے تو سورج کی روشنی ہتھیلی پہ آ کے ٹک جاتی ہے، وہ ہتھیلی کو چیرتے ہوئے زمین کی طرف نہیں جاتی۔ آسمان کے سورج کا حال تو یہ ہے، روشنی کا عالم یہ ہے، لیکن نور مصطفیٰ کی طاقت کیا تھی، نور نبوت کیا تھا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں سے نور نکلا تو میں نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اس نور کے اندر شام کے محلات کو روشن ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہرے کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جس رات میرے پیغمبر کی ولادت ہونی تھی اس رات بیت اللہ کے پاس گیا اور عبد المطلب نے بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر دعا مانگی، اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، میرے مرحوم بیٹے عبداللہ جو وفات پا چکے ہیں اللہ انہیں نیک بیٹا عطا فرما۔ عبد المطلب یہ دعا کر کے بیت اللہ کے سامنے رو پڑا، پھر وہاں سے صفا پہاڑی کی طرف چلا گیا اور صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر نمناک آنکھوں کے ساتھ بیت اللہ کی طرف دیکھ کر عبد المطلب نے پھر یہی دعا مانگی، اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کو وارث عطا فرما، جانشین عطا فرما۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، اس دور کے اندر عبد المطلب کو بھی پتا تھا کہ بیت اللہ کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہاڑی پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں
ہیں جب بندہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں، غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے مانگوں گا، اپنے اندر کے روگ، اندر کے دکڑے اللہ کو سناؤں گا، اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ چنانچہ آج سے چند سال پہلے ایک لڑکی اپنے خاوند اور ساس کے ساتھ عمرے کے سفر پہ گئی، ہوٹل کے اندر کھانا کھا رہے تھے تو ساس کو بہو کے اوپر غصہ آیا، ساس کی زبان پہ جو کچھ آیا اس نے اپنی بہو کو سنا دیا، بہو خاموشی کے ساتھ سنتی رہی حتیٰ کہ رو پڑی۔ جب ساس خاموش ہو گئی، بہو اپنی جگہ سے اٹھی، واش روم میں گئی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کمرے میں آئی، برقع عبایا لیا اور اپنا پرس اٹھا کے جب وہ کمرے سے نکلنے لگی تو ساس نے سخت لہجے کے اندر کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو بہو نے روتے ہوئے اپنی ساس کو عجیب جواب دیا کہ میں بیت اللہ کے رب کو تیری شکایت لگانے کے لیے جا رہی ہوں۔ جب ساس نے سنا وہ اپنی بہو کے قدموں کے اندر گر پڑی اور بہو کے پاؤں پکڑ کے کہنے لگی بیٹی یہیں پہ معاف کر دے، اگر تو بیت اللہ کے پاس چلی گئی، تو نے غلاف کعبہ پکڑ کر بیت اللہ کے رب کو میری شکایت لگا دی، میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میں ان خواتین کی خدمت کے اندر عرض کروں گا جن کے گھر کے اندر ایک بہو ہے یا زیادہ ہے جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کر چکی ہیں، کبھی کسی کی بیٹی کو دکھ نہ دیا کرو، کبھی کسی کی بیٹی کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ بعض مرتبہ گھر کے اندر ساس اپنی بہو سے کہتی ہے جس کو جا کے بتانا ہے بتا دے، میں کوئی تیرے باپ سے ڈرنے والی ہوں، میں کوئی تیرے خاندان سے ڈرنے والی ہوں۔ یہ جملہ کہنا تو آسان ہے، اگر وہ بہو وہ بچی مصلی بچھا کر اپنی پیشانی زمین پر سجدے کی حالت میں رکھ کر اپنے رب کو اپنی ساس کی تکالیف سنا دے، وہ رب انتقام بھی تو لے سکتا ہے، وہ رب پکڑ بھی تو سکتا ہے۔ اس لیے میں ان خواتین سے درخواست کروں گا جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کر چکی ہے، گھر کے اندر بہو آ چکی ہے، اپنی بہو کے ساتھ وہ معاملہ کیا کرے جو آپ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ ہم نے تو بچپن سے یہ جملہ سنا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج کسی کی بیٹی کے ساتھ آپ یہ حرکت کرتی ہے تو کل کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ گھر کے اندر بچے کی ماں کہہ دیتی ہے میں اپنے بیٹی کی اور شادی کروا دوں گی، میرے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی ہے۔ جی ہاں، جملہ کہنا آسان ہے، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا پھر آپ دکڑا کس کو سنائیں گی؟ آج دنیا کے اندر معاشرے کے اندر دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دینے والی خواتین بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کو عزتیں عطا فرما دیں گے۔ عبد المطلب